یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اس آیت کا منشا یہ تھا کہ جو کہتے ہو وہ کیا بھی کرو۔ ہم لوگوں نے اس کی ایک نئی تشریح نکالی کہ کم سے کم کہتے تو رہو۔ اللہ کرے یہاں اساتذہ تفسیر بیٹھے ہوں اور میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی اصلاح کر دیں۔ اگلی آیت پر توجہ نہیں جاتی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، محبوب ہیں وہ لوگ اللہ کے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر کفروں کی بالادستی کو توڑتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء آج کے ہم جیسے کمزور اور بزدل علماء نے اپنی ذمہ داریوں کی فہرست سے اس کو بالکل خارج کر دیا۔ اگرچہ 15 اگست اور 26 جنوری کے دن اساتذہ طلبہ کو جو تقریریں لکھ کر آپ لوگ دیتے ہیں اس میں شاملی کے میدان کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کی دیواروں پر انگریزوں کی توپوں کے گولوں کے نشان کی منظر کشی ہوتی ہے، اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتویٰ دار الحرب کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں حضرت سید احمد شہید کے جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پدرم سلطان بود کہہ کر شاندار بریانی اور گلاب جامن پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اور بریانی وما ادراک ما حیدرآبادی بریانی۔ امریکہ کے ہوٹلوں پر بھی آپ کا بورڈ لگتا ہے حیدرآبادی بریانی۔ ہم غیر شعوری یا غیر ارادی طور پر شرک و کفر کی بالادستی پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہ بہت اہم جملہ بول رہا ہوں۔ شرک و کفر کی بالادستی، اس کا غلبہ، یہ غیر فطری صورتحال ہے۔ ہم جب وہ حدیث سناتے ہیں کہ منکر کو جو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے منکر کو بدلے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل سے، تو جب وہ منکر کا لفظ بولتے ہیں تو ہم اپنے جمعے کے بیانوں میں ٹیلی ویژن ٹی وی کو منکر بتاتے ہیں، سگریٹ پینے کو اور موبائل دیکھنے کو، غلط استعمال کو، ان منکرات کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا شرک سے بڑا بھی کوئی منکر ہے؟ لیکن کبھی ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم دین کی خدمت اسی دائرے میں کرنا چاہتے ہیں جس دائرے کی اجازت ہم کو کفر و شرک کی طاقتیں دیتی ہیں۔ بس یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اور تیسری بار کہتا ہوں واللہ یہ ایمان نہیں ہے۔ اور چوتھی بات کہتا ہوں علماء کی ذمہ داری اس کے بغیر ادا ہوگی۔ کم سے کم میں
یہ ماننے کو اللہ کرے مرتے دم تک کبھی تیار نہ ہوں۔ مجھے بتاؤ امام احمد بن حنبل کو کیوں کوڑے مارے گئے؟ کاش کہ آپ تفصیل سے اس واقعے کو پڑھیں اور سینکڑوں بار پڑھیں۔ لڑکھڑاتے تھے امام احمد، بری طرح مار مار کے زخمی کر دیا جاتا تھا، گر پڑتے تھے، اٹھایا جاتا تھا گالیاں بکتے ہوئے، اور پھر کوڑے مارے جانے شروع ہوتے تھے، دیوار سے لگ جاتے تھے، پھر مارے جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پانی پلانے کے بعد پھر گھسیٹ کے لایا جاتا تھا، پھر مارے جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل اگر صرف قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان پڑھاتے رہتے تو انہیں کوڑے کیوں مارے جاتے؟ امام مالک جن کی آمد کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے بہت سے علماء کی تشریح کے مطابق اپنی ایک حدیث میں کی تھی، جس کا مصداق اکثر و بیشتر علماء امام مالک کو مانتے چلے آ رہے ہیں، اور امام مالک کو ایک خچر پر چہرے پر سیاہی پوت کر مدینے کی سڑکوں اور گلیوں میں ذلت کے ساتھ کیوں ٹہلایا گیا تھا؟ وہ بھی وضو اور غسل کے مسائل بیان کرتے رہتے۔ بڑا اعزاز ملتا حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری، اور کیا جرم تھا ان کا؟ کیا انہوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا؟ کیا کوئی فوج تیار کی تھی انہوں نے؟ ایک فتویٰ تھا اور اس کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا۔ طلاق کے بارے میں ایک استفتاء ان کے پاس آیا کہ ایک مرد یہ پوچھتا ہے کہ مجھے ڈرا ڈرا کر دھمکا کر قتل کر دینے کی دھمکی وغیرہ دے کر زبردستی مجھ سے طلاق دلوا دی گئی، کیا طلاق واقع ہو گئی؟ تو امام مالک کا جواب تھا کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ بیوی بدستور تمہاری بیوی ہے۔ اس فتوے کا کیا تعلق سیاست سے اور حکومت سے؟ لیکن نہیں، اس دور کا جو حکمراں تھا، میں نام نہیں لوں گا، اس نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مجبور کر کے بیعت لی تھی۔ بڑی تعداد میں لوگ اس کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقرب تلامذہ سے جب پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں بھائی مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، امام کا فتویٰ یہ ہے۔ تو یہ بات لوگوں نے سمجھی کہ جب طلاق ہنسی مذاق کی بھی واقع ہو جاتی، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تو جب مذاق کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اتنی، لیکن مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، تو پھر مکرہ کی بیعت کیسے قابل قبول ہوگی، کیسے واقع ہوگی؟ امام خلیفہ حکمران یہ ڈرا وہ کہ اگر امام مالک کا یہ فتویٰ پھیل گیا تو لوگوں میں میرے خلاف ایک بے چینی پیدا ہوگی، اور جو لوگ ابھی تک نہیں تیار ہوئے ہیں ان کو میں مجبور نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس نے امام مالک کو عبرتناک سزا دلوائی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجبور کر کے بیعت نہیں لی جا سکتی۔ یہ جرم تھا امام مالک، برداشت کرتے رہے وہ سزا۔ اللہ اکبر، اللہ امام مالک کو اعلیٰ ترین درجے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ علماء ہیں ورثۃ الانبیاء، میں اور آپ نہیں ہیں۔ اس خوش فہمی سے کم مجھے تو بالکل نکل جانا چاہیے۔
ہم جب علماء ورثۃ الانبیاء کہیں تو یاد رکھیں کہ کون سے علماء مراد ہیں، اور اگر ہم نے عوام کے سامنے اپنی پوزیشن بڑھانے کے لیے اس حدیث کا استعمال کیا تو اللہ جانے کون سے جہنم میں ہم ڈالے جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت جیل میں کیوں واقع ہوئی؟ وہ کیوں جیل میں ڈالے؟ کیا جرم تھا ان کا؟ ہم ان کو امام اعظم کہتے ہیں، اور ہم ان کو استخراجات اور استنباطات کا واقعی سچ مچ امام اعظم مانتے ہیں۔ کتنی عظیم شخصیت تھی امام ابو حنیفہ، لیکن گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں بھی جب نہیں باز آئے تو زیادہ تر مورخین کے کہنے کے مطابق زہر دے کر مارا گیا۔ یہ ہیں علماء ورثۃ الانبیاء۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یمن میں تھے، یمن سے اس طرح گرفتار کر کے ان کو لایا گیا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ ہتکڑیاں اور بیڑیاں یہ یمن سے لے کر دارالسلطنت تک اسی طرح لایا گیا، اور امام شافعی کو وقت حکمراں نے سزائے موت دینے کا حکم جاری کیا۔ تیاری مکمل ہو گئی تھی، نافذ ہونے والا تھا حکم، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، اور امام محمد نے ایسی زوردار نصیحت کی اور تنبیہ کی کہ نہ صرف یہ کہ وہ امام محمد کو چھو نہیں سکا بادشاہ، بلکہ اس کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور امام شافعی کی رہائی کا حکم جاری کرنا پڑا۔ یہ ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار جیل میں ڈالے گئے، بار بار گرفتار ہوئے۔ یہ سب ہندو حکومتیں نہیں کر رہی تھیں، یہ یہودی حکومتیں نہیں کر رہی تھیں، یہ مسلمان نام کے حکمراں کر رہے تھے۔ حکومت و اقتدار کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اچھے اچھے انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ جب مسلمان حکمراں اقتدار کے نشے میں آ کر پاگل ہو گئے تو کسی اور سے کیا امید اور کیا شکوہ۔ اقبال نے کہا کہ اے صاحب نظراں، یہ حیدرآبادی زبان ہے، نظراں، اے صاحب نظراں نشے قوت ہے خطرناک۔ اقتدار کا نشہ اللہ کی پناہ۔